مغل بادشاہ شاہجہاں کی بیٹی شہزادی جہاں آرا کو اپنے دور کی دولت مند ترین خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے، لیکن وہ پھر بھی خود کو فقیرہ کہتی ہیں۔ جہاں آرا نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ مجھے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے قریب دفن کیا جائے اور میری قبر پر گھاس کے علاوہ کوئی اور قیمتی چیز نہ ڈالی جائے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہزادی جہاں آرا کے والد شاہ جہاں نے تخت نشین ہونے کے بعد جہاں آرا کے لیے مغلیہ تاریخ میں سب سے زیادہ 6 لاکھ روپے سالانہ وظیفہ مقرر کیا تھا۔ اس طرح وہ مغل دور کی امیر ترین شہزادی بن گئی تھی، جبکہ ان کی عمر اس وقت صرف 14 برس تھی۔ اپنی والدہ کی وفات کے بعد جہاں آرا بادشاہ بیگم بن گئی اور اس قدر دولت اور جاگیر کی حقدار قرار پائیں کہ اس زمانے میں پوری دنیا کی دولت مند ترین خاتون کہلائیں۔ لیکن تصوف کی جانب رجحان ہونے کی وجہ سے وہ خود کو فقیرہ کہتیں اور پھر بغیر کسی قیمتی قبر پوش کے دنیا سے رخصت ہوئیں۔ خیال رہے کہ مغل دور حکومت میں خواتین کے بہت کم نام سامنے آئے ہیں، جن میں گلبدن بیگم، نور جہاں، ممتاز محل، جہاں آرا، روشن آرا اور زیب النساء کا نام لیا جا سکتا ہے۔ ان میں بھی 2 یعنی نور جہاں اور ممتاز محل تو ملکہ رہیں، لیکن باقیوں کی حیثیت جہاں آرا کے برابر نہیں بنتی، کیونکہ سوائے روشن آرا کے اور کوئی عورت حرم کی سربراہ یعنی بیگم صاحبہ یا پادشاہ بیگم نہیں بن سکی تھی۔ جہاں آرا کی والدہ ممتاز محل کا انتقال ہوا تو اس وقت وہ محض 17 سال کی تھی، لیکن ان کے کندھوں پر مغلیہ سلطنت کے حرم کا بوجھ آ گیا۔ بادشاہ شاہجہاں اپنی اہلیہ کے غم میں اس قدر غمزدہ ہوئے کہ انہوں نے ایک طرح سے گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ ممتاز محل کی موت کے بعد بادشاہ نے سیاہ ماتمی لباس پہن لیا تھا، لیکن کچھ مورخ بتاتے ہیں کہ بادشاہ صرف سفید لباس میں ہی نظر آتے تھے، جبکہ اہلیہ کی موت کے بعد ان کی داڑھی کے بال بھی سفید ہو گئے تھے۔ شاہجہاں نے ایسے عالم میں اپنی کسی دوسری ملکہ کو محل کے امور کی ذمہ داری دینے کی بجائے اپنی جوان سال بیٹی جہاں آرا کو پادشاہ بیگم بنایا اور ان کے سالانہ وظیفے میں مزید 4 لاکھ روپے کا اضافہ کر دیا، جس سے ان کا وظیفہ 10 لاکھ روپے ہو گیا۔ مورخین کے مطابق مغل دور کی 2 اہم خواتین نور جہاں اور جہاں آرا بیگم تھی۔ وہ ملکہ ہندوستان تو نہیں تھی، لیکن اپنی والدہ ممتاز بیگم کی موت کے بعد سے وہ ساری زندگی مغل سلطنت کی سب سے بااختیار اور طاقتور خاتون رہیں۔ جہاں آرا اپنے زمانے کی ہندوستان کی ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کی امیر ترین خاتون تھی، اور کیوں نہ ہو، کیونکہ ان کے والد ہندوستان کے امیر ترین بادشاہ تھے، جن کے عہد کو ہندوستان کا عہد زرین کہا گیا ہے۔ ڈاٹر آف سن کی مصنفہ معروف مورخ ایرا مخوتی بتاتی ہیں کہ جب مغربی سیاح ہندوستان آتے تو انہیں یہ دیکھ کر تعجب ہوتا کہ مغل بیگمات کس قدر بااثر تھیں۔ اس کے برعکس اس زمانے میں برطانوی خواتین کو اس قسم کے حقوق حاصل نہیں تھے۔ مورخین کے مطابق جہاں آرا کی دولت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس بہت سی جاگیریں بھی تھیں۔ جس دن ان کے والد کی تاج پوشی ہوئی اس دن انہیں 1 لاکھ اشرفیاں اور 4 لاکھ روپے دیے گئے، جبکہ 6 لاکھ روپے سالانہ وظیفے کا اعلان بھی کیا گیا۔ یہی نہیں بلکہ ان کی والدہ کی موت کے بعد ان کی ساری جائیداد کا نصف جہاں آرا کے نام کر دیا گیا، باقی نصف دیگر بچوں میں تقسیم کیا گیا۔ مورخین کا کہنا ہے کہ جب شہزادی جہاں آرا کو پادشاہ بیگم بنایا گیا تو اس دن انہیں 1 لاکھ اشرفیاں، 4 لاکھ روپے اور مزید 4 لاکھ روپے سالانہ کی گرانٹ دی گئی۔ انہیں جو باغ دیے گئے ان میں باغ جہاں آرا، باغ نور، باغ صفا اہم ہیں۔ ان کی جاگیر میں اچھل، فجہرہ اور بچھول، صفاپور، دوحارہ کی سرکاریں اور پانی پت کا پرگنہ دیا گیا تھا۔ انہیں سورت کا شہر بھی دیا گیا تھا، جہاں ان کے بحری جہاز چلتے تھے اور انگریزوں کے ساتھ ان کی تجارت ہوتی تھی۔ موسم بہار میں عید گلابی کی تقریب ہوتی تو اس موقع پر شہزادے اور منصبدار منقش زر و جواہر والی سراہی میں بادشاہ کو عرق گلاب پیش کرتے تھے۔ اعتدال شب و روز یعنی جب دن رات برابر ہوں، اس کا جشن جمعے کے روز منایا جاتا۔ اس موقع پر جہاں آرا نے 19 مارچ سن 1637 کو بادشاہ کو 2.5 لاکھ کا حج زاویہ تخت دیا تھا۔ ان سب کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں آرا کے پاس کتنی دولت ہوگی، لیکن جہاں آرا کی زندگی میں ایک بہت بڑا سانحہ اس وقت رونما ہوا جب وہ ایک حادثے میں جل گئیں۔ 8 ماہ تک صاحب فراش رہنے کے بعد جب وہ صحت یاب ہوئیں تو بادشاہ نے خوشی میں خزانے کے منہ کھول دیے۔ 6 اپریل سن 1644 کو جب وہ آگ کی زد میں آئی تھیں تو ان کی صحت یابی کے لیے عام منادی کرائی گئی تھی۔ غربا میں روزانہ پیسے تقسیم کیے جاتے اور بڑی تعداد میں قیدیوں کو رہا کیا جاتا۔ مورخین کے مطابق بادشاہ نے 3 دنوں میں 15,000 اشرفیاں اور اتنی ہی رقم غربا میں تقسیم کی۔ روزانہ 1,000 روپیہ اس طرح خیرات کیا جاتا کہ رات کو جہاں آرا کے تکیے کے نیچے 1,000 روپے رکھ دیے جاتے اور صبح کو غربا میں تقسیم کر دیے جاتے۔ جہاں آرا کی صحت یابی پر 8 دنوں کا جشن منایا گیا تھا۔ انہیں سونے میں تولا گیا اور وہ سونا غربا میں تقسیم کر دیا گیا۔ انتہائی دولت مند ہونے کے باوجود جہاں آرا خود کو فقیرہ کہتی تھی۔ وہ عین جوانی کے عالم میں ہی تصوف کی طرف مائل ہو گئی تھی، لیکن جلنے کے واقعے کے بعد ان کی زندگی مزید زاہدانہ ہو گئی تھی۔ ان کے رہن سہن میں سادگی تھی اور وہ پردے کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مورخین کا ماننا ہے کہ جس دن وہ آتش زدگی کی زد میں آئیں وہ نوروز کے جشن کی رات تھی، اور جب آگ لگی تو انہوں نے چیخو پکار نہیں کی کہ کہیں کوئی مرد ان کو بچانے کے لیے نہ دوڑائے، اور وہ بھاگتی ہوئی زنان خانے میں آئیں اور بے ہوش ہو گئے۔ ان کو بچاتے ہوئے 2 خادمیں بھی زخمی ہوئیں، جن میں سے ایک کی تو موت بھی واقع ہو گئی۔ صحت یابی کے بعد جہاں آرا بیگم ایک خوبصورت ہاتھی پر سوار ہو کر نکلا کرتی تھیں، لیکن وہ پردے کی سخت پابند تھیں۔ وہ اکثر تفریح طبع کے لیے سیر کو جاتی تھیں۔
جہاں آرا نے شاہجہاں کے ساتھ متعدد بار دکن، پنجاب، کشمیر اور کابل کی سیر کی، لیکن ہر حالت اور ہر موقع پر انہوں نے پردے کا بھرپور خیال رکھا۔ تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ جہاں آرا بیگم خاندان مغلیہ میں بلحاظ سیرت اور صورت ایک بے نظیر شخصیت کی مالک تھیں۔ دولت کمال کی طرح وہ نہایت درجہ حسین اور پری پیکر تھیں۔ جہاں آرا کا وہ منفرد مقام تھا کہ ان کا اپنا علیحدہ ایک محل تھا جہاں وہ رہتی تھیں۔ ان کی جلوہ گاہ شاہجہاں کے محل سے متصل تعمیر کی گئی تھی۔ جہاں آرا نے 2 تصانیف بھی کی۔ انہوں نے 12ویں اور 13ویں صدی کے صوفی حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق تصنیف مونس الارواح لکھی۔ انہیں صوفیہ اور اولیاء کے ملفوظات سے گہرا شغف تھا۔ یہ اپنے ابتدائی دنوں میں ہی ان سے فیض یاب ہو رہی تھیں۔ جہاں آرا شروع میں دارا اور بعد میں اپنے والد سے اس کے متعلق مباحثہ کرتی تھیں۔ ان کی دوسری کتاب 16ویں اور 17ویں صدی کے کشمیر کے صوفی ملا شاہ بدخشی کے متعلق رسالہ صاحبیہ ہے۔ جہاں آرا سے ملا شاہ بدخشی اس قدر متاثر تھے کہ وہ کہتے تھے اگر جہاں آرا خاتون نہ ہوتی تو انہیں اپنا خلیفہ نامزد کر دیتے۔ جہاں آرا کو اس بات پر فخر تھا کہ وہ پہلی مغل خاتون تھی جنہوں نے باضابطہ طور پر مریدی اختیار کی اور اپنے مرشد کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری۔ اپنے وقت کی دولت مند ترین خاتون جہاں آرا جب بیمار پڑی اور بستر مرگ پر تھیں تو وصیت کی کہ ان کی قبر صوفی بزرگ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہو، اور اپنے مزار کے لیے انہوں نے جو فارسی شعر کہا وہ ان کا لوح مزار ہے۔ شعر کا مفہوم کچھ یوں ہے: میرے مزار کو سبزے کے علاوہ کسی چیز سے نہ ڈھکو، کیونکہ غریبوں کی مزار کے لیے یہی گھاس کافی ہے۔ اور اس طرح مغل سلطنت کی امیر ترین شہزادی جہاں آرا، جو خود کو فقیرہ کہتی تھیں، بغیر قبر پوش کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔